دارالقرآن کا میں ایک تھوڑا سا مختصر پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں. ضرور. ایک یہ ہے کہ دارالقرآن یعنی جامعہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے تو وہ شعبہ حفظ و ناظرہ سے رکھی گئی. ایسا ہی ہے. اور یہ شعبہ حفظ و ناظرہ جامعہ میں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جی اس سے پہلے میرے والد محترم حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد سائٹ کے اندر اسٹار کالونی تھی وہاں رکھ دی تھی. اور وہاں پر بھی کچھ حفاظ پیدا ہوئے اور مفتی نعیم صاحب نے بھی وہاں پڑھایا ماشاءاللہ. پھر یہ ایک جگہ ہمارے پاس مستقل آئی تو ہم نے یہاں پر ابتدا حفظ و ناظرہ سے کی. اور حفظ و ناظرہ کے مدارس پہلے بھی بہت تھے لیکن اب بہت زیادہ ہیں. جی. تو اس کی بنیاد رکھنے والے میرے والد محترم اور مفتی محمد نعیم صاحب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اور پھر اس کا جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور ایک ایک کلاس تھی شروع میں، اور اب یہ سلسلہ چلتے چلتے تقریباً ہمارے پاس جب پہنچا ہے تو الحمدللہ اس وقت دارالقرآن کے اندر کم و بیش 50 کلاسیں ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں شعبہ بنات بھی ہے، شعبہ بیرون بھی ہے اور شعبہ ملکی دارالقرآن بھی ہے. یہ ساری کلاسیں اگر ملائی جائیں تو یہ تقریباً 50 کلاسیں بنتی ہیں اور یہ مرکز میں ہیں. شاخوں کے اندر جو کلاسیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی. تو الحمدللہ اس کے اندر مرکز کے اندر تقریباً 2000 کے قریب بچے بچیاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2000. جی. اور تقریباً کم و بیش 1000 بچے بچیاں ملک پاکستان کے اندر بھی ہماری شاخیں ہیں ماشاءاللہ. اور بیرونی ممالک کے اندر جو ہماری شاخیں ہیں اس کے اندر اگر ملایا جائے تو 1000 سے 1200 کی تعداد ہے بچوں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. تو اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا قائم کیا جی. مفتی محمد نعیم صاحب نے اور وہ کیا نام ہے قاری عبدالحلیم صاحب نے. جی. اس کے بعد اب الحمدللہ محتمم جو ہے مولانا نعمان نعیم صاحب ہیں، نائب محتمم مولانا فرحان صاحب ہیں، اور اس پورے سیٹ اپ کی نگرانی اور اس کی جو ہے وہ میں کرتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ. ماشاءاللہ. تو یہ تو ایک تعارف آپ کے سامنے جی اجمالی تعارف میں نے رکھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں شعبہ جات جی کون کون سے ہیں. میں اسی طرف آتا ہے کہ بنوریہ دارالقرآن کے تحت جو شعبہ جات ہیں، تعلیمی شعبہ جات ہیں، اس میں قاعدہ ناظرہ، صحیح، شعبہ حفظ گردان، ماشاءاللہ، شعبہ تجوید للحفاظ، ارے ماشاءاللہ، شعبہ قراءات 17 للحفاظ، صحیح، اور اس کے ساتھ تجوید للعلماء اور قراءات 7 للعلماء. ان دونوں شعبوں کا آغاز ہم انشاءاللہ شوال سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ، مطلب یہ نئی ابتدا ہونے جا رہی ہے. نئی ابتدا ہوتے جا رہی ہے. زبردست. اور شعبہ تدریب المعلمین جس میں ہم اساتذہ کو تیار کرتے ہیں. ہاں زبردست. جی. تو یہ الگ سے ایک مستقل ہم نے ایک شعبہ رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر حفظ و ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں جو ہمارے معیار کے ہوتے ہیں. تو یہ تمام شعبہ جات جو ہیں وہ بنوریہ دارالقرآن کی مینجمنٹ کے تحت ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ذیلی شعبہ جات ہیں جس کے اندر ہمارا شعبہ اسکول ہے. جو بچہ بھی ہمارے پاس پڑھتا ہے وہ اس کے اوپر اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے. کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک ہمارے بچے پڑھتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں شعبہ تربیت بھی ہے. صحیح. جو ذیلی شعبہ ہے. شعبہ میڈیا ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروگرامات ہمارے آتے ہیں. بالکل. ہماری قیام اللیل بھی وہ کوریج کرتا ہے. تو یہ شعبہ میڈیا ہے، ذیلی شعبہ جات میں ہے.
اس کے علاوہ ہمارا ایک ہے شعبہ تصنیف و تالیف. تالیف. اس کے اندر جو ہماری تصانیف ہیں وہ دارالقرآن کے لیے یا شعبہ حفظ و ناظرہ کے لیے جن تصانیف کی ضرورت ہے وہ تصانیف ہم نے وہاں پر مرتب کی ہیں اور ہم مزید کر رہے ہیں. صحیح. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس کے اندر ہم نے ایک قاعدہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، نورانی قاعدہ ہے ہمارا. جی. وہی مروجہ قاعدہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا جدید کیا آپ لوگوں نے. کیا ماشاءاللہ. اس کو. جی جی جی. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا دینی نصاب تعلیم ہے جو حفاظ اور ناظرہ پڑھنے والے بچوں کے لیے ہے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہمارے یہاں ہم نے قرآن کریم پر ہم نے کام کیا ہے حفاظ طلباء کے لیے. اس کے اندر ایک عنوان ہم نے رکھا ہے اوقاف، علم الاوقاف. جی. اور دوسرا عنوان اس کے اندر ہے متشابہات القرآن. صحیح. تو یہ کام بھی الحمدللہ چل رہا ہے اور پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو تصانیف کے کام ہے، جو نصابی کام ہے، اس میں ہم ایک قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر بچوں کے لیے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. اسکول کے اندر ہم جو ہے اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے وہاں اس اردو کی تعلیم، ماشاءاللہ، اردو کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر قرآن کریم کو بھی سیکھیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ وہ بھی لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ شوال سے. تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جی. اور اس کو چلانے والے الحمدللہ اچھے قابل لوگ ہیں اور بغیر قابل لوگوں کے آپ یہ سیٹ اپ نہیں چلا سکتے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک میں نے اجمالی تعارف آپ کے سامنے بیان کیا. ماشاءاللہ. یہ فرمائیے گا قاری صاحب کہ آپ کے بچے جو تیار ہوتے ہیں یا مختلف مسابقوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، اس کی کیا کارکردگی رہتی ہے؟ اس کے اندر طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب حافظ بن جاتا ہے اور گردان اس کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے ایک الگ سے ان کی کلاس ہے. صحیح ہے. اس کلاس کے اندر ہم ان بچوں کو مسابقات کے لیے تیار کرتے ہیں. اچھا جی. تو پھر وہ انٹرنیشنل لیول کے جو ہمارے مسابقات ہیں اس کے اندر وہ یعنی حصہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے ہم نے، اپنے یہاں بھی ہم مسابقات کراتے ہیں. ہمارے مدرسے کی سطح پر ہوتا ہے جی. اسی طرح ہمارا ایک مسابقہ ہوتا ہے، مسابقہ الشیخ عبدالحلیم، جی، جو پاکستان کی سطح پر ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ یہ ہم نے کوئی تقریباً 8 سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ہر سال ہم کراتے ہیں اور اس کے اندر صرف ہمارے بچے نہیں، باہر کے بچے بھی آتے ہیں. صحیح. اور وہ بھی پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بنوریا دارالقرآن کے طلباء کی بھی پوزیشنیں آتی ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مسابقات کو پروموٹ کرنے والا جو کام ہے وہ الحمدللہ بنوریا دارالقرآن نے اس کو شروع کیا. صحیح. اور اب شہر بھر کے اندر مسابقات بہت تیزی سے شروع ہو گئے. پہلے بہت کم تھے، جی. اب بہت زیادہ تیزی سے آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے اندر ہیں. جی. تو اس کے اندر ایک بنوریا دارالقرآن کا بھی کردار ہے ماشاءاللہ، کہ انہوں نے پہلے پہل کی، ایک تحریک دی آپ نے. تحریک دی تو الحمدللہ لوگ اس کو یعنی اپنے اپنے اداروں کی سطح پر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں، کچھ مشکلات تو پیش آتی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہو تو کچھ نہ کچھ معاملات ذرا زیادہ ہی سنگین ہو جاتے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ کو رن کرنے میں کچھ مشکلات، کوئی پریشانیاں؟ جی ہاں، دیکھیں مشکلات ہمارے ہاں جو ہے وہ انٹرنلی بھی ہوتی ہیں جی، اور باہر کی بھی ہوتی ہیں، بیرون سے بھی ہوتی ہیں. اور اس کے اندر ان مشکلات کو آج سے نہیں شروع سے ڈیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سرخرو کر دیتا ہے، کامیابی ہو جاتی ہے. بعض رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جو باہر سے ہوتی ہیں تو جہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں اس کو حل کرنے کی اس کو کر لیتے ہیں، جہاں نہیں ہوتی اس کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ بہتری فرما دیتے ہیں اس میں. ماشاءاللہ. جی جی بالکل. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی آپ کے شعبے ہیں اس میں داخلوں کا طریقہ کار، داخلوں کی آپ کی ریکوائرمنٹ اور داخلوں کا آغاز یہ کب سے ہو رہا ہے؟ داخلوں کا آغاز ہمارا ہوتا ہے شوال سے. صحیح. 11 شوال سے داخلوں کا آغاز ہوگا اور 20 شوال تک چلے گا. صحیح. اور اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک تو آن لائن ہے
آن لائن بھی ہم رجسٹریشن کرتے ہیں, درخواستیں لیتے ہیں. اس کے علاوہ آن سائٹ تو ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں. طریقہ کار ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ پہلے جو اپلیکیشن ہے وہ ہم بچے کی لیتے ہیں, اور اس میں ایک مختصر انٹرویو ہوتا ہے بچے کا اور اس کے والدین کا. اس کے بعد پھر ہم اس بچے کو کال کرتے ہیں داخلے کے لیے. وہ آتا ہے, پھر اس کا پروسیجر ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کا داخلہ, اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں قرآن شریف کا, اسکول کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس بچے کو جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے.